السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامعہ آفیشیل۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 19 جون 2026۔ جب شام کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک خوشخبری ہے عوام کے لیے اور ایک بہت بری خبر ہے، اور پھر ہم نے جائزہ لینا ہے امریکہ ایران کے بیچ جو MOU ہوا، تقریب کیوں منسوخ ہو رہی ہے، ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات کی کہانی کیوں مؤخر ہو رہی ہے، کیا ایران یا امریکہ واپس جا رہے ہیں، کیونکہ بری خبر بہت زیادہ اہم ہے اس سے جڑی ہوئی۔ پھر اسرائیل کو جو کردار آج دن بھر رہا لبنان پہ حملوں کے حوالے سے، اس کا نتیجہ شام کے وقت بہت بہتر نکلا ہے۔ اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلانی، کمال کر دی ہے۔ ایسا کمال ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ اشش کر اٹھیں گے۔ ایک چھوٹی سی مگر بڑی دلچسپ خبر آپ کو میں نے دینی ہے، جو اگر میرے ساتھ آپ رہنا پسند فرمائیں تو اس کی ڈیٹیل دوں گا کہ یہاں چند روز پہلے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسی نجی ٹی وی کے کوئی ذمہ دار تھے، وہ تشریف لا رہے تھے باہر سے، مشرق وسطیٰ کے کسی ملک سے سیر و سیاحت کے بعد، تو واپسی پہ ان کے بیگ سے کوئی 30 یا 32 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ ان بوتلوں میں مشروبات تھے، تو وہ مشروبات کیا تھے، وہ صاحب کون تھے، کچھ کہانی ہم بھی بیان کریں گے۔ میرے ساتھ آپ رہیں۔ شہباز شریف صاحب آج پارلیمان میں موجود تھے، بڑی دلچسپ تقریر کی، پتہ چلا ڈپٹی PM تو محسن نقوی ہیں ان کے بقول، ان کو تصحیح کرنی پڑی، شعر و شاعری کی خاصی ٹانگیں انہوں نے توڑی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر میں 74 پہ کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب پیٹرول 373 کی بجائے 299 روپے فی لیٹر ملے گا۔ ڈیزل کی قیمت میں کچھ 67 روپے کمی ہوئی ہے، ڈیزل اب 378 کی بجائے 311 کا ملے گا۔ اچھی بات ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں پرائس نیچے آ کے $78 فی بیرل تک جا پہنچی ہے۔ اس حساب سے ابھی بھی یہ اتنی زیادہ کمی نہیں ہے، اور جو لیوی لگا ہوا ہے 125 سے 120 125 اس سے بھی زیادہ ہے پر لیٹر کے اوپر، وہ بھی اگر کم کیا جائے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے 299 کی بجائے شاید 250 یا اس سے بھی کم ہو۔ یہ ہے خوشخبری۔ لیکن اس سے جڑی جو بری خبر وہ یہ ہے، یہ جو خاتون آئی ہوئی تھی پاکستان میں کور کرنے امریکی مذاکرات، نیو یارک پوسٹ کی کیٹلین ڈان باس، اس نے خبر دی ہے، اور کچھ اور ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی، کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو، آبِ ہرمز کو بند کر دیا ہے جیسے ہی امریکہ نے نیول بلاکڈ اٹھایا۔ لیکن یہ پوری بات نہیں بتا رہی۔ پوری بات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آج دن بھر لبنان کے اوپر اسرائیلی جارحیت جاری رہی، اور بڑی خوفناک جارحیت جاری رہی، کیونکہ لبنان کی جو نیشنل نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں اسرائیل نے میپ بھی شائع کیا کہ کہاں کہاں انہوں نے آپریٹ کر رہے ہیں لبنان میں۔ یہ جتنا سرخ علاقہ ہے، اس سارے کو بفر زون کے نام سے یہاں پہ اسرائیلی فوج قدم جما چکی ہے، قبضہ کر چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کا جو ساؤتھ بنتا ہے لبنان کا، وہاں کئی قصبے جیسے شرقیہ، حروف اور دیگر علاقے، وہاں پہ 16 افراد شہید ہوئے ہیں۔ آج صبح سے نباتیہ شہر اور اس کے نواحی علاقوں پر اسرائیلی فوج اور توپ خانے کی وہاں پہ بمباری تھی۔ یاد رہے کہ یہ جو مفاہمتی یادداشت MOU دستخط ہوا، اس میں لبنان میں مکمل سیز فائر اور جنگ بندی شامل تھی، اس کے باوجود اسرائیل نے یہ کام کیا۔ جن لوگوں نے میرا صبح کا ویلاگ دیکھا ہے، وہاں میں نے آپ سے تفصیل میں ڈسکس کیا کہ کیسے امریکی صدر اور JD وینس کھل کر اب اسرائیل پر تنقید کر رہے ہیں، اور اسے بتا رہے ہیں کہ اس کا 2/3 اسلحہ امریکہ دیتا ہے ٹیکس پیئر کی منی سے، اور اکتوبر 2023 سے اب تک کوئی 25 یا 27 ارب ڈالر امریکہ انہیں دے چکا ہے۔ سب سے بڑا پارٹنر اسرائیل کا امریکہ ہے، 50 سے 60 ارب ڈالر کا تجارتی حجم بنتا ہے، کئی دفاعی ایگریمنٹ ان کے ساتھ ان کے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اب JD وینس جب کھل کے تنقید کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب انہیں سمجھ، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں لبنان کے اوپر یہ عقل مندی کا کام نہیں لے رہا، عقل مندی سے کام نہیں لے رہا۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کسی امریکی صدر یا نائب صدر نے اسرائیل کو لتاڑا ہے تو اس کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا اثر ہے اسرائیلی رجیم کا، چاہے ماضی کے کوئی صدور ایسے بھی ہیں جو بالکل ہٹا دیے گئے یا کوئی اور کارروائی ان کے ساتھ ہوئی۔ تو لیٹس سی واٹس ایگزیکٹلی از اپ دیئر۔ لیکن جیسے یہ شام ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کے بیچ معاہدہ ہو جاتا ہے، کہ یہ براک ریوڈ نے سٹوری دی جو ایکزیس والا ہے، کہ امریکی حکام نے بتایا کہ نیتن یاہو ایگری کر گیا ہے ٹو رینیو دی سیز فائر ان لیبنان، لیکن نیتن یاہو کے آفس نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ شام تک اطلاع آ گئی تھی کہ اس ساری کارروائی کے بعد اب ایک اثر نو سیز فائر دونوں کے بیچ ہوگی، یہ جو لبنانی حکام اور حزب اللہ اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ تو یہ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا تھا، وہ اس کارروائی کے جواب میں بند کیا تھا۔ آپ نے ہرمز کھلی رہی تو یہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، ورنہ انہوں نے ایک منٹ نہیں لانا، قیمتیں بدا دینی ہیں۔ یہ آپ سمجھ آ گئی بات کی۔
میں اب آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں آج ڈسکشن میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر بڑی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، وہ اس حوالے سے ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ سکیں، یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں، MOU جو ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس ناچیز کا خاکسار کا ویلاگ دیکھتے ہیں، ہم اپنی معلومات کی بنیاد پہ تجزیے کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہے تھے کہ ایران کی ایک بڑی واضح سی پوزیشن تھی۔ جب پاکستان میں بھی ایرانی وفد آیا تھا، JD وینس جب پہنچا تھا، تو مذاکرات گو کہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئے، لیکن تجویز تھی کہ دونوں ممالک کے لوگ پریس کانفرنس کریں جوائنٹ پریسر کے لیے۔ تو ایرانی وفد تب بھی ولنگ نہیں تھا امریکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کیمرے کے ایک فریم میں آنے کے لیے۔ اب جب کہ MOU دستخط ہوا، اس کے بعد جو سوئٹزرلینڈ کی کہانی تھی، جہاں پاکستان نے بھی دورہ منسوخ کیا، ایران بھی نہیں گیا، پھر ٹرمپ نے بھی اپنی ٹیمیں واپس بلا لیں، اس بیچ میں کئی چہ مگوئیاں جو انڈین چینلز اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ پھیلا رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ سائٹ پہ کر دیا گیا، لو جی یہ تو امام خان بنے ہوئے سن، ککھ نہیں ہوا، یہ تو بس اہم ہی تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ایران کی ایک تاریخ، ایران کا ایک مذہبی رنگ، ان کی عقیدت، ان کا غم، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایرانی قیادت کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، جناب آیت اللہ شہید سپریم لیڈر، ابھی ان کی تدفین ہونا باقی ہے۔ ہمارے گھر میں کئی سیاسی اور عسکری رہنماؤں کے جنازے اور ان کی تدفین ہو چکی ہیں۔ اس بیچ میں جب کہ محرم ہے اور تب آپ سوئٹزرلینڈ جا کے ٹرمپ یا JD وینس کے ساتھ مسکراتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے معاہدہ پکڑ کے تصویر کھنچوائیں گے، تو ایران کی جو نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، جو پرنسپل ہے، اس کو بڑا ڈیمیج اس سے ہونا تھا۔ سو دے ور پریٹی مچ کلیئر کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ سو اٹ از ایران ہو فورسڈ کہ یہ ڈیجیٹل یا الیکٹرانک دستخط ہوں اور پھر کاغذ پر دستخط ہوں، تصویریں جاری کر دی جائیں۔ جب یہ دستخط ہو گئے تو MOU نافذ العمل ہو چکا تھا، اس لیے سوئٹزرلینڈ جانا نہ جانے کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اب ٹیکنیکل ٹیمیں قطر اور پاکستان کی اور ایران اور امریکہ کی یہ وہاں پائی جائیں اور یہ مذاکرات آگے بڑھائیں۔ اس پہ بھی ایران نے پوزیشن یہ لی کہ محرم ہے، یہ گزر جائے عاشور، اس کے بعد اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ مین وائل 60 دن کی کہانی آپ کے سامنے رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے خود بھی جو ٹویٹ کیے وہ اس بات کا ثبوت ہیں جو ٹرمپ نے ٹویٹ کر رکھے ہیں۔ آج ٹرمپ نے آج ٹروتھ سوشل پہ پوسٹیں لگائی ہیں۔ کہتا ہے وی ڈڈ ناٹ میٹ آر ڈیسپریشن، ایران ڈڈ۔ ہم ڈیسپریٹ نہیں تھے، ایران تھا۔ دے آر فنشڈ، ویل پلے آؤٹ دی 60 days، ہم 60 دن کھیلیں گے۔ دے گاٹ نو منی، ناٹ 10 cents، پیسے نہیں ان کے پاس۔ پھر وہ ایران کے بارے میں کہ وہ جنگ نے انہیں ختم کر دیا ہے، یہ اتنے مضبوط نہیں رہے، ان کی نیوی اور بحریہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ایران کے لاہ عمل کے بعد اس کا جواب آیا ہے، یہ نافذ العمل ہے، اسی لیے آج سیز فائر بھی ہوئی ہے، اسی لیے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گر رہی ہیں۔ لیکن اس بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ اس بیچ میں میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، لیکن مجھے بڑا افسوس اس لیے ہوا کہ آپ کو میں نے کل ایک شے دکھائی تھی، دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ CNN نیوز 18 ہے، انڈیا کا چینل۔ اس کے یہ جو گپتا جی ہیں، منوج کمار گپتا، ان کی ایکسکلوسیو سٹوری تھی کل، جو بڑی چرچا وہاں پہ ہوتی رہی کہ پاکستان's attempt to project itself as a key mediator in US-Iran peace deal fails. Country not even a signatory to the memorandum of understanding. Exclusive story. کہ پاکستان کی جو کوشش تھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ثالث ہے اس معاہدے کے بیچ، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اس ملک کا نام تو سگنیچر کرنے والوں میں ہے ہی نہیں جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ تو یہ CNN نیوز 18 بڑا معتبر بڑا چینل ہے وہاں پہ، اس کا جو منوج کمار گپتا سینئر کورسپونڈنٹ ہے، وہ سمباداتا جسے کہتے ہیں ہندی میں، وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ سارا دن واویلا ہوتا رہا، یہ بکواس تھا، جھوٹ تھا، اور یہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا تھا۔ میرا ایک سادہ سا مسئلہ ہے کہ یہ بات انڈین میڈیا کرے تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ انڈین پرائم منسٹر کو تو توفیق نہیں ہوئی نام لکھنے کا پاکستان کا جب معاہدہ ہوا، واحد بندہ ہے، پوری دنیا نے تعریف کی۔ میرا مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کچھ باہر بیٹھے یوٹیوبرز، ایک خاص سیاسی جماعت سے محبت یا نفرت کرنے والے لوگ اس طرح کی کارروائی ڈالتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے آرمی کی قیادت سے ہو، آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے سیاسی قیادت سے ہو، ان سے اپنا مسئلہ جاری رکھیں۔ لیکن جب پاکستان کا مسئلہ آئے گا، جو کہ آپ کا بھی ملک ہے اور میرا ملک بھی ہے، تو پھر یہ آپ منوج کمار گپتا بننے کی کوشش نہ کریں، عوام کو آپ گمراہ نہ کریں۔
آئی ول ناٹ نیم اینی ون. میں صرف 2 چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں. دیکھیے ہمارے دوستوں نے وہاں باہر بیٹھے جو یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے 3-4 بار کچھ ٹرینیں مس کی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھیں. یہ ہمارے دوست ہیں, بہت ہی, میرا تو بہت اچھا تعلق ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ بتا رہے ہیں, یہ مسعود پزشکان صاحب کی تصویر دکھا رہے ہیں, یہ رہے ان کے دستخط, یہ رہے ٹرمپ صاحب کے دستخط, اور نیچے آپ دیکھیں غور سے تو نیچے ایک جگہ خالی ہے. یہ میری تصویر نہیں ہے, یہ جناب عمران ریاض خان صاحب کے یوٹیوب چینل پہ لگی ہوئی تصویر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, تیسری جگہ خالی ہے یہاں پہ. اور فرما رہے تھے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پاکستان ہے, حالانکہ پاکستان کی جگہ یہاں پہ خالی ہے. دیکھیے پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو باہر بیٹھے ہمارے دوستوں سے اس میں بھی چوک ہوئی کہ پاکستان سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا آپ کو. کبھی کہا گیا ڈرامہ ہے, کبھی کہا گیا یہ ملی بھگت ہے, کبھی کہا گیا سب سیٹنگ ہے. ایران جنگ شروع ہوئی تو کہا گیا, کچھ باہر بیٹھے مشرق وسطی میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ جے ڈی وینس پاکستان نہیں آئیں گے, وہ آئے. کبھی کہا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ پاکستان تو ایسی تھے جیسے رشتے کروانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اس ڈیل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پاکستان نے جو دستخط کیے جس معاہدے کے اوپر, وہ زیروکسس کی کاپی نکال کے کسی ٹیلی کام کمپنی سے تو خود سے دستخط کیے, حالانکہ پاکستان کا نام نہیں تھا. یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ 3 چیزوں پہ میں نے بات کرنی ہے. اب جناب عمران ریاض خان صاحب کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ جو تصویر مسعود پزشکان صاحب کی ہے, زوم ان کیجئے, بس میری شکل آنا ضروری نہیں ہے, تو وہاں آپ دیکھیں یہ رہے مسعود صاحب کے دستخط, یہ رہے ٹرمپ کے, اور تیسری جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کی مزید تصویریں بھی دکھاتا ہوں. یہ اگین یہ شباز شریف صاحب کی کاپی ہے, یہ میں صرف عمران صاحب کے چینل سے نکال کے دکھا رہا ہوں. یہ مسعود صاحب کی کاپی ہے, تینوں میں یہ جگہ خالی آپ کو نظر آئے گی. ابھی میں صبر کیجئے گا, یہ مزید میں آپ کو وضاحت کے ساتھ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا, یہ جو ان کی ارنا نیوز ایران کی ہے, احمد معینی جام صاحب نے یہ تصویر کھینچی ہوئی ہے, اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر آپ دیکھیں اگر غور سے تو یہ اس معاہدے کے آخر میں یہ جگہ ثالث کے نام کی ہے. دونوں دستخط کریں گے تو پھر ثالث کرے گا نا دستخط. آگے آ جاتے ہیں. یہ ایک اور شے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں کہ جو کہا گیا, یہ رہی شباز شریف صاحب کی تصویر. ٹھیک ہو گیا, یہ اگر دیکھیں تو یہ ان کے دستخطوں کے بعد کی تصویر ہے. میرا مسئلہ نہ شباز شریف ہے نہ عسکری قیادت, میرا مسئلہ ہے پاکستان. کہا پاکستان کو جس طرح سے ریڈیکیول کیا گیا ساری ڈیل میں, کبھی کہا گیا یہ رشتے کروانے والے لاگی ہیں, کبھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, کبھی کہا گیا کہ پاکستان کو کیا ملا, سب دھوکہ ہے, فریب ہے, پاکستان کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے, عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, فوٹو کاپی خود. یہ کسی پرائیویٹ یا ہلکی نجی یونیورسٹی میں کوئی بی ایس آنرز یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کا تھیسس نہیں ہے جو کسی پروفیسر کی زیر نگرانی جال سازی سے بن رہا. یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, ایم او یو ہے, جس کو تمام انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے کور کیا. آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کے اور مسعود صاحب کے دستخط تھے, پاکستان کے دستخط کی جگہ ہی نہیں تھی, پاکستان نے جال سازی کر کے دستخط کیے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو. خدا کے لیے کچھ خوف کریں. ٹھیک ٹھاک آپ کی دکانداری چل رہی ہے, ٹھیک ٹھاک لوگ آپ کو سننے والے ہیں, آپ کے سیاسی استدلال سے اتفاق کرتے ہیں, اس پہ جاری رکھیں کام. اس کی آڑ میں پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے آپ؟ جن سیاسی یا عسکری لوگوں سے آپ کو اختلاف ہے, جاری رکھیں اپنی تنقید. باہر بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے عوض آپ پاکستان کو لتاڑیں, بالکل ویسے ہی جیسے یہ منوج کمار گپتا جی لتاڑے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. یہ دیکھیں نا, یہ تو وہی کام ہو گیا. پھر کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں انڈیا سے ملا رہے ہیں. بھائی انڈیا یہ حرکت کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کنٹری ناٹ ایون اے سگنیٹری آف دی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. تو یہی گل کر رہے ہو, لگتا ہے آپ ان سے متاثر ہوئے ہیں. یہ صرف اس نے نہیں کیا تھا, یہ انڈیا ٹوڈے نے بھی کیا تھا کہ جو فائنل ڈیل ہوئی ہے, پاکستان نے اپنے کو ہوسٹ کا دین ڈیلیٹس پوسٹ انڈیا ٹوڈیز گورو ساونت شیئر ڈیٹیل. مطلب ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی پاکستان نہیں ہے, پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, فریب ہے, عوام کے سامنے دھوکہ ہے, دستخط جال سازی سے کیے گئے ہیں. دیکھیے صاحب, یہ اب میں آپ کو بات وہ جو ثبوت کے ساتھ کی جا سکے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں. وہ فائل کہیں بیٹا جہاں پہ لوگوں نے مبارکباد دی ہوئی ہے. یہ جی یہ دیکھیے گا. بات یہ کہ آپ کے کہنے سے پاکستان کو جو عزت مقام ملا وہ کام نہیں ہونا. اگر آپ کے پاس ان چیزوں کی کوئی رد دلیل ہے تو وہ بات کیجیے گا. کہنا کہ فوٹو کاپی جعلی بنوا کے پرائم منسٹر نے سائن کیے ہیں, یار یہ
ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والا معاہدہ, ایرانی صدر کی جانب سے جاری ہونے والی تصویر, اس کو دیکھ لیں, خدا کا خوف کریں. یو گاٹ بیٹر تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. آپ کا اپنا سیاسی استدلال ہے, اس پہ بات کریں. اس کی آڑ میں پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اتنا ہی ملک آپ کو عزیز ہونا چاہیے جتنا ہمیں ہے یا جتنا کسی اور کا ہے, کوئی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے. اب دیکھیے, یہ میں اب زوم ان کرتے جائیں جی. یہ جب یہ ایم او یو کی بات سامنے آئی کہ ہو چکی ہے, جب اعلان کیا گیا, تو یہ اینتھنی البنیز جو کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں, اس نے پاکستان کی کوششوں کا ذکر کیا. وی کمینڈ ایفرٹس ٹو ڈیٹ آف پاکستان, قطر, سعودی عربیہ. پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک. یہ صرف ایک نہیں ہے, میں دکھاتا ہوں. بات وہ جو دنیا مانے, حامد کرزئی سے زیادہ کو پاکستان کا ناقد ہے؟ حامد کرزئی سے زیادہ پاکستان کا ناقد کوئی نہیں ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ایکسپریس اپریسیشن فار دی ڈپلومیٹک ایفرٹس ٹو دی گورنمنٹس آف پاکستان اینڈ قطر. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ حامد کرزئی کہہ رہا ہے. آپ کیا حامد کرزئی سے بھی زیادہ بدبخت اور برے ناقد ہیں پاکستان کے؟ آگے چلیے, یہ خیر آ گیا. اب یہ جارجیا میلونی, اس کا ذکر میں نے کرنا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ میں بڑی ہارٹفل تھینکس گوز ٹو آل دی میڈیٹرز اینڈ ان پرٹیکولر ٹو قطر اینڈ پاکستان who have made this agreement possible, جنہوں نے اس ایگریمنٹ کو یقینی بنایا. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. سی این این سے لے کے نیو یارک ٹائمز سے لے کے وال اسٹریٹ جرنل سے لے کے پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کی اور قطر کی ثالثی کی تعریف کر رہا ہے, اکنالج کر رہا ہے. آپ علیحدہ سے آپ نے یعنی منوج کمار گپتا بنے ہوئے ہیں. آگے چلیے, یہ دیکھیے گا, یہ کائر سٹارمر ہے جو یو کے وزیر اعظم ہیں. وہ یہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں, زوم ان کیجیے. آئی کنگریچولیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ دی میڈیٹرز فرام پاکستان, قطر اینڈ ایلسویئر. وہ پاکستان کا ذکر کر رہا ہے. آگے چلیے, یہ کویت کی وزارت خارجہ ہے, وہ میں نے ہائی لائٹ کیا, وہ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہ مارک کارنی کینیڈا والے, وہ گریٹیٹیوڈ ٹو پاکستان, قطر اینڈ ریجنل پارٹنرز فار دیئر انڈسپینسیبل رولز ان فیسیلیٹیٹنگ نیگوسیشنز. کمال کا جو کردار ادا کیا مذاکرات میں, اس میں ان کو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. یہ واحد بندہ ہے جس نے پاکستان کا لفظ نہیں لکھا. یہ دیکھیے گا, وہ نریندر مودی خوش آئند قرار دے رہے اس ڈیل کو جو ایران اور امریکہ کے بیچ ہوئی. ویسٹ ایشیا اس نے ذکر کیا. اس نے کہا اس سے پوری دنیا کی اقتصادی حالت بری ہوئی پڑی تھی اور انڈیا امید کرتا ہے کہ معاملہ بہتر ہو جائے گا, آگے چلے گا. اس نے پاکستان کا ذکر, اس کا تو بنتا ہے بھائی, وہ تو ازلی دشمن ہے, وہ تو کسی حالت میں نہیں چاہے گا پاکستان کا لفظ اس کی. میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑے ملک کا نیتا بھی بڑا ہو. بڑے ملک کا نیتا چھوٹا, نیچ اور گھٹیا ہو سکتا ہے, لائک ہم. یہ آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے انڈیا پاکستان جنگ میں کہا صاحب ڈرامہ ہے, پھر آپ کو دیر سے یاد آیا نہیں کھڑا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ, اور آپ کھڑے ہوئے لیکن تاخیر کی ٹرین مس کی آپ نے. کبھی اس جنگ کے دوران آپ نے کہا صاحب ڈرامہ ہے. کبھی آپ نے کہا ایران پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. کہا ہے, آن ریکارڈ کا ہے کہ ایران کو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. ایران آن ریکارڈ کہہ چکا ہے, ثبوت دینے کو تیار ہوں کہ ثالث ایک ہی ہے اور وہ پاکستان ہے. جس ملک نے کوشش کی ثالثی کی, احترام انہوں نے کیا, انہوں نے کہا لیکن ٹرسٹ ہمیں اس کے اوپر ہے. قطر کا کردار ہے مجمد اثاثوں اور فروزن فنڈز کی معاملات کے اوپر, مالی لین دین کے اوپر, فیسیلیٹیشن کے اوپر. ایران کی پارلیمان میں پاکستان کے نعرے لگے, مشق اسکوائر تہران میں پاکستان کے نعرے لگے, لوگوں نے جھنڈے اٹھائے. وہ خود شکر گزار ہو رہے ہیں. تو نہیں ایران آپ پہ ایران کو کوئی وہ نہیں ہے, اعتبار ہی نہیں ہے. ایران آپ پہ تسلی نہیں کرتا, اعتبار نہیں کرتا. حد ہوگی. یعنی کہ بہتر مثالیں آپ کے پاس آپ کی چھابڑی میں, وہ بیچتے رہیں بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان. اب مجھے پتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے نیچے کیا طوفان بدتمیزی برپا کرنا, کرنے دیں. جو بات حق سچ کی ہے وہ کرنی چاہیے. یہ واحد بندہ ہے پوری دنیا میں جس نے پاکستان کریڈٹ نہیں دیا, اور باقی وہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نام لیے بغیر. سعودی عرب سے لے کے محمد بن عبد الرحمن سے لے کے, مطلب میرے پاس ایک پوری فہرست پڑی ہوئی ہے ان تمام رہنماؤں کی جنہوں نے پاکستان, یہ رجب طیب اردوان, یعنی ان گنت میں نے معاملات آج اکٹھے. حقان فیدان جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں, یہ پوری فولڈر رکھا ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہوا کیا ہے. کوائٹ انفارچونیٹ, بہت دکھ ہوا مجھے اس بات کے اوپر. پارکیف جارجیا میلونی کا اب میں ذکر آپ سے کرتا ہوں, وہ بھی بڑا ضروری ہے. جارجیا میلونی نے ٹرمپ کو سنا دی ہیں بڑی کھری کھری. کیا بات ہے, مجھے بڑی پسند ہیں جارجیا میلونی. وہ یہ کہتی ہیں کہ
ٹرمپ نے یہ شوشہ چھوڑا کہ G7 میں یہ میرے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتی تھی، بےتاب تھی، تو اس نے کہا یار یہ کیا حرکت ہے، اس نے پھر کھرا کھرا جواب دیا ہے ٹکا کے، اور اب اٹلی کی پرائم منسٹر نے نا دورہ امریکہ کا منسوخ کر دیا۔ یہ لاجواب قوم ہے، لاجواب لوگ ہیں، کمال کرتے ہیں بے تحاشا۔ لیکن اب میں ذرا اپنے ملک کے پی ایم کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ناقد نہیں ہیں، ذرا سنیے گا ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ مائک دیں یار۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، لو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے چمن میں۔ آجا میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب تو شبانہ روز، اور جو مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا، اس طرح کے شعر و شاعری نے کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کی کیتا ہے پائن تو سی ہے حضرت اقبال دی روح نال بڑی معذرت کی کر رہے ہو اتنا ریلیونٹ تھا کبھی نہیں تھا۔ اچھا وہ تالیاں مار رہے نے جو حضرت، اچھا دلچسپ کہانی یہاں شروع ہوتی ہے۔ صدر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی صدر سے میری بات ہوئی، بڑے محترف تھے ہمارے، ہم نے دورے کی دعوت دی، لیکن کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے، سنیے۔ فیلڈ مارشل صاحب کا، ہاں ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب کا، دوبارہ سنیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کا، ہاں ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب کا ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب شکریہ کا، ادا کیا، اور پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا ایرانی صدر نے۔ کہ اتنے اعظم نذیر تارڑ اٹھیں گے، پرچی پہ لکھ کے ڈار صاحب کو بتائیں گے کہ بھائی جان نیا ہو گیا جی۔ اوپر اپوزیشن بولی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی بن گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اینڈ ہی کورڈ اٹ ویل ایٹ دی اینڈ۔ میرے منسٹر جناب آجی، ہاں اب انہیں خیال ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر یہ ہیں، اور ان کا میں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر، میں سمجھ گیا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کی دوبارہ آپ تعریف جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہتر۔ بات یہ ہے صاحب اس میں بڑی سادہ سی کہ آپ ڈپٹی پی ایم چھوڑ کے کوئی اور عہدہ بھی دے دیں، کیا حرج ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔